قدرت نے انسان کی بظاہر دو آنکھیں بنائی ہیں، مگر محبت کا تو وجود ہی نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی عکس۔ اس کے باوجود اس نادیدہ جذبے میں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جس دل میں گھر کر لے وہاں الہام اترنے لگتے ہیں۔ ان کے درمیان تو دنیا کا حسین ترین تعلق تھا، ایک ایسا رشتہ جس کا نام بھی تھا اور حق بھی، لیکن حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں نہ کوئی رشتہ بچتا ہے اور نہ ہی احساس۔ السلام علیکم لسنر، آئیے طاہر جاوید مغل کے سحر طراز قلم سے ایک نئی تحریر سنتے ہیں جس کا عنوان ہے نگہبان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بشارت بیگم کی بہو خوبصورت تھی اور جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی تند مزاج اور کینہ پرور بھی تھی۔ اس کی یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ ہی بشارت بیگم پر کھلی تھیں۔ ان صلاحیتوں سے پوری طرح آشکارا ہونے میں کم و بیش 6 سال لگ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ اور اسد 3 بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ بڑی بیٹی دعا تھی، 2 بیٹے اسامہ اور عاطف تھے۔ تینوں بچے بڑے پیارے اور دادی کی جان تھے، مگر بشارت بیگم کے دل میں ہر وقت کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں کسی دن فریحہ ان بچوں کو ان سے دور نہ کرتے۔ ان بچوں کے دم قدم سے ہی تو وہ جی رہی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد یہ اکلوتا بیٹا اسد اور پھر اس کے آنگن میں کھلنے والے یہ 3 ننھے منھے پھول ہی بشارت بیگم کی زندگی کا محور تھے۔ ہونی ہو کر رہتی ہے، اور پھر ایک دن وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ بشارت بیگم کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھا رہتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بنے تھے، رائی کے پہاڑ بنتے گئے تھے۔ شعلہ صفت فریحہ اور بشارت بیگم میں خلیج دھیرے دھیرے وسیع ہوتی گئی تھی۔ اسد جیسے بتدریج فریحہ کے ٹرانس میں آتا چلا گیا، اور ایک دن بشارت بیگم کو پتہ چلا کہ اسد کو اپنی جاب کے سلسلے میں انگلینڈ جانا پڑ رہا ہے۔ اسے کم سے کم 2-2.5 سال وہیں گزارنا پڑیں گے۔ فریحہ اور بچے بھی ساتھ جا رہے تھے، اور پھر وہ چلے گئے۔ اتنا بڑا گھر بشارت بیگم کو کاٹنے لگا۔ یہ تو شکر کا مقام تھا کہ 2 پرانے ملازم رشید اور ذکیہ ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھے۔ وہ اب ملازم کم اور گھر کے افراد زیادہ محسوس ہوتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، ان کا سب کچھ یہ گھر تھا، اور بشارت بیگم تھی۔ بشارت بیگم کے مرحوم شوہر آبائی گاؤں میں کچھ زرعی زمین چھوڑ گئے تھے۔ اس کی آمدن سے گزر بسر بآسانی ہو جاتی تھی۔ مرحوم شوہر کی پنشن اس کے علاوہ تھی۔ بشارت بیگم کی عمر اب 60 سال کے قریب تھی۔ 2 سال پہلے ان پر فالج کا ایک اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد وہ ویل چیئر پر آ گئی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھیں کہ ملازمہ ذکیہ تیزی سے اندر آئی۔ بیگم جی، چھوٹے صاحب کی کال آ رہی ہے۔ بشارت بیگم کے چہرے پر چمک نمودار ہوئی۔ بس کبھی کبھار ہونے والا یہی ٹیلی فونک رابطہ ہی تو تھا جو ان کے لیے زندہ رہنے کا جواز بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے فون تھاما۔ یہ ویڈیو کال ہی تھی۔ اس مرتبہ پورے 3 ہفتے بعد رابطہ ہوا تھا۔ حسب توقع بہو فریحہ چھوٹے عاطف کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اسد نے موقع غنیمت جان کر ماں کو کال کی تھی۔ کیسی ہیں امی جان؟ اسد نے محبت سے پوچھا۔ بس جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں بیٹا، سانس کا کیا بھروسہ ہے، کتنی دیر تک چلتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں امی، آپ پہلے سے اچھی لگ رہی ہیں۔ اچھی اس لیے لگ رہی ہوں کہ آج تمہاری کال آ گئی ہے۔ 3-4 دن سے بہت انتظار کر رہی تھی، پھر تمہارے آفس میں ٹرائی کیا، اب تو آفس میں بھی تمہارا فون نہیں ملتا۔ کہیں اب آفس میں بھی بات کرنے پر پابندی تو نہیں لگ گئی؟ بشارت بیگم کے لہجے میں کرب تھا۔ پابندی کے حوالے سے ان کا اشارہ بہو فریحہ کی طرف تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پچھلے دنوں کام کا لوڈ کچھ زیادہ تھا۔ بشارت بیگم نے ایک آہ بھر کر کہا، بیٹا اب تو آ ہی جاؤ، کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ بھی گزار لوں، کسی وقت تو بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہوں۔ امی، آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی 1-1.5 سال تو ہر صورت رکنا ہی پڑے گا۔ نیشنلٹی کے پیپرز مکمل ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑوں گا۔
یہ بات تو تم پچھلے 4 سال سے کہہ رہے ہو، اور جب یہاں سے گئے تھے تب مجھے صرف 1.5-2 سال کا کہہ کر گئے تھے۔ اس اگست کو پورے 5 سال ہو جانے والے ہیں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ اسد جواب میں کچھ کہتا، بشارت بیگم کی پوتی چہکتی ہوئی کیمرے کے فریم میں داخل ہوئی۔ ہیلو دادو جان، السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچوں کو دیکھ کر بشارت بیگم کا سینہ محبت سے لبالب بھر جاتا تھا۔ انہوں نے دعا کو دعائیں دیتے ہوئے موبائل فون کی اسکرین چومی، جواب میں دعا نے بھی اسکرین چومی۔ پھر اسامہ کی من موہنی شکل نظر آئی۔ دادی کو سلام کرنے کے بعد اس نے بھی اسکرین کو بوسہ دیا اور ہاتھ ہلایا۔ بشارت صدقے واری جا رہی تھی۔ آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ، اپنی دادو کو کب تک انتظار کراؤ گے؟ حوصلہ رکھیں امی جان، اسد نے کہا، ہم بھی آپ کے پاس آنے کے لیے اتنے ہی بے چین ہیں جتنی کہ آپ ہمارے لیے ہیں۔ بس یہی سوچتے ہیں کہ… اچانک بولتے بولتے اسد رک گیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات بشارت بیگم نے صاف دیکھے، اور اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھیں۔ انہیں سڑک کی طرف سے کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ یہ اسد ہی کی گاڑی تھی۔ یقیناً فریہ شاپنگ سے واپس آ گئی تھی۔ اسد عجلت میں بولا، اچھا امی، فریہ شاید واپس آ گئی ہے، سامان وغیرہ اوپر لانا ہوگا، انشاءاللہ میں کل آپ سے آفس سے بات کروں گا۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے بشارت کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر وہ اپنے اندر کی اذیت کو زبان پر لانے والی عورت نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ فریہ جیسی اصیلی اور انا پرست بہو کے ساتھ انہوں نے ابتدائی 6-7 سال گزار لیے تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اسد، تم دیکھو اس کو، پھر بات کریں گے۔ دعا اور اسامہ نے دادی کو ویو کیا اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کال ختم ہو گئی۔ یہ کوئی 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ بدلتے موسم کے سبب بشارت بیگم کو پھر بائیں ٹانگ میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ پہلا ڈاکٹر اب لاہور کے دوسرے کونے پر کلینک کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ مغل پورہ سے ٹاؤن شپ کا فاصلہ کچھ کم نہیں تھا، مگر بشارت نے سوچا کہ کم سے کم ایک بار تو اس کو دکھا لیا جائے۔ ایک اسٹیشن وین بشارت بیگم نے کہیں آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ بوقت ضرورت اسے ملازم رشید ہی ڈرائیو کر لیتا تھا۔ ڈاکٹر سے سیر پیر کا وقت ملا۔ بشارت بیگم جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اسد کی ویڈیو کال آ گئی۔ وہ حسب معمول آفس سے ہی بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کوئی مشکل فرض ادا کیا جاتا ہے۔ آج بھی اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد رابطہ کیا تھا۔ بشارت نے سب سے پہلے بچوں کا حال احوال پوچھا، پھر فریہ کی خیریت دریافت کی۔ اسد نے کہا کہ آپ کو کچھ پیسے بھیجے ہیں، 1-2 دن میں مل جائیں گے۔ بیٹا، پیسوں سے زیادہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا جب میں تم سے سنوں گی کہ امی، ہم نے ٹکٹیں لے لی ہیں، اب ہم آنے والے ہیں۔ اسد ہنس دیا، پھر ماں کا حال احوال پوچھنے لگا۔ وہ جانتی تھیں کہ سخت مزاج فریہ کی وجہ سے وہ بیچارہ پہلے ہی بہت پریشان رہتا ہے۔ یہاں کے مسائل کے بارے میں وہ اسے کم سے کم ہی بتایا کرتی تھیں۔ آج بھی انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی چھپائی اور نہیں بتایا کہ وہ چیک اپ کے لیے جا رہی ہیں۔ گفتگو ختم کر کے وہ ویل چیئر پر ہی گیراج میں پہنچ گئیں۔ سکیہ کے سہارے سے وہ قدرے دشواری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں۔ رشید نے ویل چیئر کو فولڈ کر کے وین کے پچھلے حصے میں رکھ دیا۔ شہر میں رش تھا۔ رشید ویسے بھی بڑی احتیاط سے ڈرائیو کرتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کلینک پہنچ گئے۔ وہاں باری آنے میں کم و بیش 1.5 گھنٹہ مزید لگ گیا۔ چیک اپ کے بعد بشارت بیگم ویل چیئر پر ہی کلینک کی نشست گاہ میں آ گئیں۔ سکیہ ان کی ساری نشست و برخاست کا خیال رکھ رہی تھی۔ رشید کچھ فاصلے پر ہاتھ باندھے معتب کھڑا تھا۔ بشارت بیگم کھڑکی کے شیشے سے باہر فٹ پاتھ پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگیں۔ اچانک وہ سرتاپا ہل گئیں۔ انہیں لگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے ہوا میں معلق ہو گئی ہوں۔ انہیں اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک مرد اور عورت کو ایک کراکری اسٹور سے نکل کر ایک سوزوکی کار میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، اسد اور فریہ تھے۔ بشارت بیگم کو یوں چونکتے دیکھ کر رشید نے بھی ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا
اور اسد اور فریحہ کو پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر بھی دنیا جہان کی حیرت سمٹ آئی۔ اس کے بعد ذکیہ کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ تینوں یقیناً اسد اور فریحہ کو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر وہ انہیں دیکھ سکتے تھے۔ حیرت کے شدید ترین دھچکے کے بعد بشارت بیگم نے خود کو سنبھالا۔ پھر جیسے اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، انہوں نے مڑ کر پھر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سوزوکی کار اب ریورس ہو رہی تھی، مگر عقب میں رش تھا۔ سنو رشید، بشارت بیگم نے تیزی سے کہا۔ جی بیگم جی، وہ جھکتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ کہاں جاتے ہیں۔ جو حکم بیگم جی، رشید نے ادب سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو رشید، اپنی بہن پر نہیں، یہ سامنے ٹیکسی کھڑی ہے، اس پر چلے جاؤ۔ انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے سر جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بشارت بیگم کا دل مشین کی طرح چل رہا تھا، سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے کوئی 3 گھنٹے پہلے اسد سے انگلینڈ میں بات کی تھی، اور اب وہ یہاں فریحہ کے ساتھ ایک سوزوکی کار میں موجود تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو امڑنا شروع ہو گئے۔ سب کچھ عیاں ہو گیا تھا، اور جو کچھ عیاں ہوا تھا وہ بشارت بیگم کے لیے اتنا اندھوناک تھا کہ وہ جیسے نچڑ کر رہ گئی تھیں۔ کئی دن تک تو انہیں کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ بی پی اور شوگر دونوں بری طرح متاثر ہو گئے۔ فیملی ڈاکٹر روزانہ گھر آ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ذکیہ اور رشید ہمہ وقت ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ صرف ڈیوٹی انجام نہیں دیتے تھے، 25-30 سال کی رفاقت نے انہیں حقیقتاً اپنی مہربان مالکن کے بہت قریب کر دیا تھا۔ ان کا دکھ انہیں اپنا دکھ محسوس ہوتا تھا۔ رشید نے جو کچھ معلوم کیا تھا، اس کے مطابق فریحہ اور اسد بچوں سمیت تقریباً 2 برس سے لاہور میں ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں اپنا ذاتی 10 مرلے کا خوبصورت گھر خرید چکے تھے۔ لاہور بھی کراچی کی طرح اتنا پھیل چکا تھا کہ ایک شہر میں کئی شہر بسے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ مغل پورہ کی اس اسٹریٹ اور ٹاؤن شپ کے اس ایریے میں اتنی ہی دوری تھی جتنی 2 شہروں یا قصبوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اسد کی نقل و حرکت بھی بہت محدود تھی، حلقہ احباب نہ ہونے کے برابر تھا۔ فریحہ کا بھی ایک والدہ، بہن اور بہنوئی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ والدہ 3 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ بہن اور بہنوئی ساؤتھ افریقہ شفٹ ہو چکے تھے۔ رشید نے بڑی احتیاط سے اسد کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق وہ اپنی انگلش کمپنی کے لیے یہاں پاکستان سے ہی ریموٹ جاب کر رہا تھا، کام کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں ارسال کر رہا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ ان کے پاکستان واپس آنے کی وجہ بڑی ہوتی ہوئی بیٹی دعا تھی۔ وہ اب تقریباً 11 سال کی تھی اور 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی۔ فریحہ پاکستان واپسی کے لیے ماننے والی کہاں تھی؟ یقیناً دعا کو مغربی ماحول کے زہریلے اثرات سے بچانے کے خیال نہیں میاں بیوی کو پاکستان لوٹنے پر مجبور کیا تھا۔ یہاں تک تو جو تھا ٹھیک ہی تھا، لیکن اس کے آگے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، بلکہ بے حد تکلیف دہ اور دل خون کرنے والا تھا۔ ماں ان کی واپسی کے لیے ترس رہی تھی، اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹا اور بہو 2 برس پہلے ہی بچوں سمیت یہاں واپس آ چکے ہیں، اسی شہر کے ایک گوشے میں رہائش پذیر ہیں۔ عین ممکن تھا کہ موقع میسر آنے پر انہوں نے کسی اور شہر شفٹ ہونے کا پلان بھی بنا رکھا ہو۔ کیا سکم تھا اپنی تند مزاج بالادست بیوی کے خوف سے۔ اسد ان کے پاس آ کر بھی ان سے اتنا ہی دور تھا، اپنے بچوں کو بھی دور رکھے ہوئے تھا۔ بشارت بیگم جانتی تھیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ صرف فریحہ کا حد سے بڑھا ہوا خوف اور اس کا اثر و رسوخ تھا جس نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا تھا۔ اس کی مجبوری کا اس سے بیان ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو ایک صریحاً دھوکہ دیتا رہا تھا۔ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے ماں کو لاہور ہی سے ویڈیو کال کی جاتی رہیں، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کالز انگلینڈ سے کی جا رہی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی کسی طرح اس دھوکے میں شریک کر لیا گیا۔ کئی ہفتوں تک بشارت کے آنسوؤں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔
اس دوران میں ایک مرتبہ پھر حسب معمول انگلینڈ سے اسد کی مختصر ویڈیو کال آئی تھی اور اس نے فریہ کی غیر موجودگی میں دادی کو پوتوں پوتیوں کی شکل دکھائی تھی۔ ایک روز بشارت بیگم نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اہم بھی تھا اور عجیب بھی۔ وہ اپنے بچوں کے قریب رہنا چاہتی تھیں اور یہ بھی جانتی تھی کہ فریہ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک درمیانی راستہ منتخب کیا۔ ان کے پاس وسائل موجود تھے، وہ اس طرح کی کوشش کر سکتی تھیں۔ انہیں ذکیہ اور رشید پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان پر ہر طرح کا اعتماد کر سکتی تھیں۔ انہوں نے رشید کے ذمے ایک کام لگایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ٹاؤن شپ میں اسد اور فریہ کے گھر کے بالکل آس پاس کوئی گھر یا فلیٹ قیمتاً یا کرائے پر ڈھونڈے۔ یہ گھر یا فلیٹ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے جگر گوشوں کو آتے جاتے کھیلتے کودتے دیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا، رشید، یہ کام بہت رازداری سے ہو۔ اسد اور فریہ تمہیں جانتے ہیں، اس لیے کوشش کرو کہ یہ کسی اور کے ذریعے سے ہو۔ وہ ادب سے جھک کر بولا، میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ رہا ہوں بیگم جی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ایک ماہ کے اندر اندر رشید نے وہ سب کر دکھایا جو بشارت بیگم نے کہا تھا۔ وہ ایک ایسا فلیٹ قیمتاً حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اسد کے گھر کے سامنے واقع تھا۔ یہ عین سامنے تو نہیں تھا مگر زیادہ ہٹ کر بھی نہیں تھا۔ بشارت بیگم جب ایک شب فلیٹ میں پہنچی تو یہ دیکھ کر سرشار ہو گئیں کہ دوسری منزل پر موجود اس فلیٹ کی کھڑکیوں سے اسد کے گھر کا گیٹ ہی نہیں، اس کے گراسی لان کا کچھ حصہ بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے لان میں اپنے چھوٹے پوتے آتی کو ٹرائی سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا اور ان کی نگاہیں آنسوؤں کی نمی سے دھندلا گئیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ گارڈن لائٹ میں اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ ان کے بازو طویل ہوتے جائیں، وہ یہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے کو چھو لیں اور وہ دادو کہہ کر ان کے سینے سے لگ جائے۔ اس فلیٹ میں قدم رکھ کر اور اس کی لوکیشن دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے فوری طور پر رشید کو 10,000 کا کیش انعام دیا جو وہ بسد اصرار کے بعد لینے پر آمادہ ہوا۔ ذکیہ اور رشید دونوں کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی مالکن کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ 1-2 دن میں ہی بشارت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر اسی فلیٹ میں رہیں گی، تاہم وہ یہ کام پوری رازداری سے کرنا چاہتی تھیں۔ اگر ذکیہ اور رشید ان کے ساتھ رہتے تو اسد اور فریہ کو پتہ چل سکتا تھا، لہٰذا ان کی جگہ 2 اور ملازموں کا انتظام کر لیا گیا۔ دراصل یہ ذکیہ کی بیوہ بہن نسرین اور اس کا بھائی بالا تھا۔ بشارت بیگم ان دونوں پر بھی اسی طرح اعتبار کر سکتی تھیں جیسے ذکیہ اور رشید پر کرتی تھیں۔ 2-4 روز میں بشارت بیگم کا سامان بھی فلیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ یہ بشارت بیگم کے لیے بڑے جاں فضا دن تھے۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھیں۔ وہ فلیٹ کے سامنے والے کشادہ کمرے میں دیوار گیر کھڑکی کے سامنے بیٹھی رہتیں، کبھی ویل چیئر پر ہوتیں، کبھی صوفے پر۔ کھڑکی میں گرین مرکری شیشہ تھا، وہ باہر دیکھ سکتی تھیں لیکن باہر سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسد، فریہ اور تینوں بچوں کو گھر میں آتے جاتے دیکھتیں۔ وہ انہیں لان میں گھومتے پھرتے بھی نظر آتے۔ کسی وقت بچے سامنے کی اندرونی سڑک پر بھی کھیل کود رہے ہوتے۔ وہ انہیں اپنی نگاہوں سے چومتی اور دور ہی سے ان کی بلائیں لیتیں۔ ان کے ہونٹوں پر ہر وقت دعائیں رہتی تھیں۔ ہفتے اور اتوار کا دن خاص طور سے بڑا خوشگوار ہوتا۔ بچوں کی چھٹی ہوتی، اسد اور فریہ بھی ایزی موڈ میں ہوتے۔ وہ کھڑکی کے عقب سے ان کی مصروفیات دیکھتی رہتیں اور لطف اٹھاتیں۔ 6-7 سالہ آتی میں تو جیسے ان کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نٹکھٹ بھی بہت تھا، ہر وقت شرارتیں کرتا اور کسی وقت ماں سے ڈانٹ بھی کھاتا تھا۔ ایک روز فریہ نے اسے غصے میں 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ وہ ایک ستون سے لگا دیر تک روتا رہا۔ وہ جتنی دیر روتا رہا بشارت بیگم کا دل بھی روتا رہا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائیں۔ ان کو اسد پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے اندر سے نکل کر ابھی تک آتی کی خبر نہیں لی تھی۔ خدا خدا کر کے اسد باہر آیا، آتی کو چوم چاٹ کر اندر لے گیا اور بشارت بیگم کی جان میں جان آئی۔ پھر بشارت بیگم نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ کھانے کے حوالے سے
وہ اسد اور بچوں کی پسند و ناپسند اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ اکثر کوئی مزیدار چیز بنوا لیتیں اور پھر ملازمہ نسرین ہی کے ذریعے ارد گرد کے 5-6 گھروں میں بھجواتی۔ ظاہر ہے کہ ان میں اسد کا گھر بھی شامل ہوتا تھا۔ نسرین بھی سب کچھ جانتی تھی، اس کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ یہاں کسی سے بھی اپنی مالکن کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرے گی۔ محلے میں بھی سب کو یہی معلوم تھا کہ یہاں ایک اپاہج عورت اپنے 2 ملازموں کے ساتھ رہتی ہے اور دوسروں سے ذرا کمی ملتی ہے۔ فقط دائیں اور بائیں والے پڑوسی ہی تھے جو 1-2 دفعہ بشارت بیگم سے ملنے آئے تھے۔ ایک یکبستہ سے پہر میں بشارت نے دیکھا کہ اسامہ اور آتی لان میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اسی دوران میں ہلکی فوار بھی پڑنے لگی۔ سردی کو خاطر میں لائے بغیر بچے کھیلتے رہے۔ فریحہ غالباً اندر سو رہی تھی۔ دعا اس وقت ہوم ورک کرتی تھی، اس نے بھی دھیان نہیں دیا۔ بشارت کو فکر لاحق ہو گئی، بچے بیمار پڑ سکتے تھے۔ وہ سخت سردی میں بری طرح بھیگ گئے تھے۔ نسرین، نسرین، بشارت نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیگم جی، وہ لپک کر آئی۔ انہوں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو بچوں کو، یہ بیمار ہونے والی بات ہے کہ نہیں؟ نسرین نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ بولی، جاؤ چادر اوڑھ کر ان کی کال بیل دو، انہیں بتاؤ کہ اندر جائیں، بلکہ ان کی والدہ سے ہی کہو۔ نسرین بھاگی ہوئی گئی۔ اس کی ڈور بیل پر فریحہ بکتی جھکتی باہر نکلی اور اسے اصل صورتحال کا علم ہوا۔ وہ بچوں کو اندر لے گئی تو بشارت بیگم کی جان میں جان آئی۔ وہ ہمہ وقت ایک مہربان نگراں کی طرح اپنے اس گھرانے پر نگاہ رکھ رہی تھیں۔ بے شک ان سے دور تھیں، مگر ان کا دل تو شب و روز اپنے بچوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ان کے لبوں پر اس گھرانے کے لیے ہمہ وقت سلامتی کی دعائیں رہتی تھیں۔ وہ کوشش کر کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان تک پہنچاتی رہتی تھیں۔ شب برات اور عید کے تہوار آئے تو شیرنی ان کی طرف بھیجتی۔ 14 اگست آئی تو چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں محلے میں تقسیم کر دیں۔ اکثر اپنے پوتی پوتوں کی پسند کی کوئی ڈش بنواتی اور نسرین کے ذریعے ان تک پہنچا دیتی۔ انہیں پتہ تھا کہ دعا کو پستہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے 1.5-2 کلو پستہ منگوایا اور یہ کہہ کر محلے میں تقسیم کرایا کہ پشاور سے سوغات آئی ہے۔ اگلے روز انہوں نے من موہنی دعا کو دھوپ میں ٹہلتے اور ٹھکور ٹھکور کر پستہ کھاتے دیکھا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ 4-5 دن بعد کی بات ہے۔ بشارت کو اندازہ ہوا کہ فریحہ کسی بات پر بگڑی ہوئی ہے۔ اس کے بگڑنے کے لیے کسی معقول بہانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب بھی اس کے اندر کوئی ابال پیدا ہوتا تھا، وہ گھر کا ماحول خراب کر دیتی تھی۔ ایک شام انہوں نے لان میں اسے اسد سے باقاعدہ تو تکار کرتے دیکھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ چھوٹے بیٹے آدی کے ساتھ گھر سے نکلتی نظر آئی۔ پھر وہ گاڑی لے کر کہیں چلی گئی۔ ایسے موقعوں پر اسد اور بچے سہم جایا کرتے تھے۔ اب بھی وہاں کا ماحول کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ بشارت کا جی چاہا وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، ان کی دل جوئی کرے، میاں بیوی میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ بشارت کا رویہ ہمیشہ سے صلح جوئی والا ہی رہا تھا۔ اسد میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ فریحہ کے ہوتے ہوئے ماں کو کال کرے۔ وہ یہ کام عموماً گھر سے باہر جا کر کرتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ آفس میں ہے۔ بچوں سے بشارت کی ملاقات تبھی ہو پاتی تھی جب کسی سبب فریحہ گھر میں نہ ہو۔ آج بھی یہی صورتحال تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسد کی کال آ گئی۔ بظاہر یہ کال انگلینڈ سے تھی، مگر سامنے والے گھر سے ہی کی جا رہی تھی۔ اسد اور بچے بشارت کی نگاہوں کے سامنے لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حسب دستور بچوں سے بات ہوئی۔ بشارت نے ان کی بلائیں لیں، موبائل کی اسکرین کو بوسے دیے۔ آج پھر گفتگو کے دوران میں اسد نے پوچھا، امی یہ کون سا کمرہ ہے؟ وہ بولی، تمہیں بتایا تو تھا اسد، پچھلے صحن والا جو تمہارے ابو ریڈنگ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہاں باہر کا شور ذرا کم ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ وغیرہ بدلی ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، امی جی بہت دل چاہتا ہے آپ کے پاس واپس آنے کو، دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہنے کو، ساری پرانی یادیں تازہ کرنے کو، لیکن بس مجبوریاں ہیں۔ دعا کریں جلدی اس پردیس سے جان چھوٹے۔
میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، فریحہ کے لیے بھی بہت دعا کرتی ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ بس ذرا شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے، اس کے موڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ اسد نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دی۔ وہ ہولے سے آہ بھر کر رہ گئیں، مگر آہ بھی یوں بھری کہ اس کی آواز اسد کے کانوں تک نہ جائے۔ وہ کبھی اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرتی تھیں۔ رہائشی آبادی کی جس اندرونی سڑک پر یہ فلیٹ اور گھر واقع تھے، وہ کافی کشادہ اور صاف ستھری تھی۔ یہاں ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ایک دن قریبی مین روڈ کسی وجہ سے بلاک تھی۔ ٹریفک کا سارا بہاؤ اس اندرونی سڑک کی طرف ہو گیا۔ بشارت کھڑکی میں بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران میں دعا کی اسکول وین بھی اسکول سے چھٹی کے بعد پہنچ گئی۔ بہن حسب معمول دعا کو اتار کر آگے بڑھ گئی۔ اب یہ چھوٹی سی بچی تذبذب کے عالم میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی، کبھی قدم آگے بڑھاتی تھی، کبھی پیچھے ہٹاتی تھی۔ ایک رکشہ اسے تقریباً چھوتا ہوا گزر گیا۔ بشارت بیگم پکاری، نسرین جلدی سے نیچے جاؤ، دیکھو بچی کو اس سے سڑک پار نہیں ہو رہی۔ نسرین دوڑتی ہوئی نیچے گئی۔ اس نے دعا کا ہاتھ تھام کر اسے بڑی احتیاط سے سڑک پار کرائی۔ جب تک وہ دونوں ٹریفک کے اندر سے گزر کر دوسرے کنارے تک نہ پہنچ گئیں، بشارت کا دم سینے میں اٹکا رہا۔ ان کی دعاؤں نے جیسے دعا کے گرد ایک حفاظتی حصار سا بنائے رکھا۔ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو آئے دن بشارت بیگم کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے تھے۔ فلیٹ کی کھڑکی کے پیچھے بیٹھی وہ ایک خدا داد توجہ اور محبت سے اپنے گھرانے کی نگہبانی کرتی رہتی تھیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ارد گرد کے گھروں کے بچے سڑک پر ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ اکثر اسامہ اور آتش بھی ان میں شامل ہوتے تھے۔ ایک روز آتی 3-4 چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گیند اس کھڑکی کے سامنے بالکونی میں آ گری جہاں بشارت بیٹھی ہوئی تھیں۔ 2 بچے گیند کے لیے ڈور بیل دینے لگے۔ بشارت نے جلدی سے نسرین کو بلایا۔ نسرین، یہ بچوں کی گیند سامنے بالکونی میں گری ہے، آتی بیل دے رہا ہے، اس کو اندر بلا لو اور کہو کہ خود ڈھونڈ لے۔ جی بیگم جی، نسرین ان کی بات سمجھ کر جلدی سے بولی اور واپس مڑی۔ وہ چند قدم ہی گئی تھی کہ بشارت نے اسے پھر آواز دے کر بلا لیا۔ جی بیگم، اس نے ادب سے جھک کر کہا۔ نسرین، جب آتی بالکونی میں آئے تو اسے کہنا کہ دادی سے پیار لے لو، اسے کھڑکی کے پاس لانا، میں کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اس کے سر پر پیار دے لوں گی۔ نسرین کی آنکھوں میں دکھ لہرا گیا۔ وہ اچھا جی کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ بشارت کا دل ان کے ممتا بھرے سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آتی اپنی گیند ڈھونڈتا ہوا بالکونی میں پہنچا۔ بشارت مرکری شیشے کے عقب سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو لرزتے رہے۔ وہ گیند لے کر واپس جانے لگا تو نسرین نے کہا، دادی جان سے پیار نہیں لوگے؟ کون دادی جان؟ وہ توتلے لہجے میں بولا۔ وہی جو تمہارے لیے حلوہ بھیجا کرتی ہیں، بریانی اور کسٹرڈ بھیجا کرتی ہیں۔ آتی الجھا ہوا سا نسرین کی طرف دیکھنے لگا۔ بشارت نے ہولے سے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا، آہنی گرل کے اندر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور آتی کے سر پر پھیرا۔ وہ پہلے تو جھجکا، لیکن پھر شاید حقیقی دادی کا مہربان لمس تھا جس کے اثر نے اسے مطمئن کر دیا۔ انہوں نے اوٹ میں رہتے ہوئے ہی اسے پچکارا، اس کے نرم گال سہلائے، اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو چھوا، پھر ایک مٹھی بھر کر ٹافیاں اس کی جیب میں ڈالیں۔ دادی کو سلام کرو، نسرین نے کہا۔ سلام دادی۔ آتی نے ہدایت پر عمل کیا۔ وہ اب نکل بھاگنے کو پر تول رہا تھا۔ بشارت کے ہونٹ اسے پیار کرنے کے لیے بے ساختہ تڑپ گئے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ درمیان میں گرل تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کھڑکی کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد کتنے ہی دن بشارت انتظار کرتی رہی کہ بچوں کی گیند پھر سے بالکونی میں آئے اور وہ اسامہ یا آتش کو قریب سے دیکھ سکیں، مگر یہ مراد بر نہیں آئی۔ پھر ویسے ہی گرمی شدید ہو گئی تھی۔ سپہر کے بعد بچوں نے گلی میں کرکٹ کھیلنا بند کر دیا۔ بڑا شدید موسم تھا، اے سی سے نکلتے ہی جیسے پسینے کی دھاریں بہنے لگتی تھیں۔ اس روز بشارت بیگم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حسب معمول ویل چیئر پر بیٹھی تھیں، کھڑکی میں سے اپنے پیاروں کے نشیمن کو دیکھ رہی تھیں۔ نسرین شاید نہا رہی تھی۔
پالا بشارت بیگم کی کچھ دوائیں لینے کے لیے میڈیسن کی بڑی مارکیٹ میں گیا ہوا تھا۔ بدلتے موسم نے بشارت کی صحت پر بھی منفی اثر ڈالا تھا۔ ٹانگ کے درد میں اضافہ ہوا تھا اور سینے کا درد تو زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بھوک بھی بہت کم لگ رہی تھی۔ وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ گود میں ایک فوٹو ایلبم رکھا ہوا تھا۔ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتی تھیں۔ اس ایلبم میں زیادہ تر تصویریں 7-8 سال پہلے کی تھیں، جب بیٹا، بہو اور بچے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ منموہنی دعا، شرارتی اسامہ ماں کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت ان سے چمٹے رہتے تھے۔ ان کے نت نئے مطالبے پورے کر کے بشارت بیگم کو بھی دلی خوشی ہوتی تھی، مگر اب تو یہ سب کچھ ماضی کا حصہ تھا۔ اچانک بشارت کی نظر 7 سالہ آتی پر پڑی۔ اس چلچلاتی سنسان دوپہر میں وہ پتہ نہیں کیسے گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ شاید کسی مکڑی یا تتلی کے پیچھے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا گھر کی باؤنڈری وال کے سامنے والے باغیچے میں تھا۔ پھر بشارت نے دھیان سے دیکھا، غالباً وہ تتلی ہی تھی۔ وہ دبے پاؤں پودوں میں داخل ہو گیا اور بار بار اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بشارت بیگم کو بہو پر غصہ آیا۔ یہ اس کی غفلت ہی تھی جو وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ وہ کچھ دیر تک تتلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کا دھیان امرود کے پستہ قد پودوں کی طرف چلا گیا۔ وہ بچوں کی عام عادت کے مطابق کچے پکے امرود توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سخت گرمی میں وہ ننگے سر تھا۔ بشارت بیگم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ ویل چیئر دھکیل کر اگبی کمرے کی طرف گئیں، مگر نسرین ابھی تک باتھ روم میں تھی۔ وہ واپس کھڑکی کے سامنے آ گئیں، تب انہیں ایک بار پھر بری طرح چونکنا پڑا۔ شکل و صورت سے مشکوک نظر آنے والا ایک شخص سنسان گلی میں آتی کے قریب موجود تھا۔ عمر کوئی 25-30 سال رہی ہوگی۔ لباس بھی بے ڈھنگا سا تھا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ہنس ہنس کر آتی سے بات کر رہا تھا۔ آتی بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یکایک بشارت کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ یہ شخص پہلے تو کبھی یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر آتی کو کچھ دکھایا، جسے آتی نے بہت دلچسپی سے دیکھا۔ آتی معصومانہ انداز میں باتیں کرتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ اب بشارت کے لیے چپ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پکاری، نسرین، نسرین۔ اسی دوران میں انہوں نے دیکھا کہ نیلے رنگ کا ایک کیری ڈبہ سڑک کے موڑ سے نمودار ہوا اور مشکوک شخص اور آتی کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کے قریب آ کر رکا، جیسے یکایک بجلی سی چمکتی ہے۔ کیری ڈبے کا دروازہ سلائڈ کر کے کھلا۔ مشکوک شخص آتی کو اٹھا کر ڈبے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ 2-3 سیکنڈ کے اندر اندر وقوع پذیر ہوا۔ بچاؤ، بچاؤ! بشارت بیگم پوری طاقت سے چلائیں، پھر ویل چیئر کو اندھادھند چلاتی ہوئی دروازے سے نکل کر سامنے والی بالکونی کی طرف بڑھیں۔ ویل چیئر الٹ گئی۔ وہ پیشانی کے بل بری طرح بالکونی کے جنگلے سے ٹکرائیں۔ انہوں نے جنگلے کے اندر سے دیکھا۔ نیلے کیری ڈبے کا راستہ چند سیکنڈ کے لیے ایک ایسی کار نے روک لیا تھا جو ایک کوٹھی کے گیراج سے نکل رہی تھی۔ بشارت بیگم نے اپنے نیم چاند جسم کی پوری طاقت کو جمع کیا اور جنگلے کے سہارے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئیں۔ وہ اپنے بوڑھے سینے کی پوری قوت سے پکاریں، بچاؤ، بچاؤ! وہ میرے بچے کو اغوا کر رہا ہے۔ وہ پردہ فروش ہے، وہ نیلی گاڑی میں، خدا کے لیے بچاؤ! چلچلاتی سنسان دوپہر میں گلی سنسان پڑی تھی، مگر اکا دکا متنفس تو موجود تھے، اور ان میں قریبی رہائشی خواجہ صاحب کا وہ بیٹا بھی تھا جس نے ابھی ابھی گاڑی کو ریورس کر کے گیراج میں سے نکالا تھا۔ وہ اب سر اٹھا کر بشارت بیگم کے لہولہان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بشارت بیگم نے ایک بار پھر دعائی دی، وہ دیکھو، وہ اس نیلی گاڑی میں ہے، وہ اس کو لے جا رہا ہے، اس کو پکڑو! بات نوجوان لڑکے کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں دوبارہ گاڑی میں گھسا۔ گاڑی اسٹارٹ ہی تھی، اس نے اسے نیلے کیری ڈبے کے پیچھے دوڑا دیا۔ کیری ڈبہ اب گلی کے موڑ پر اوجھل ہو رہا تھا۔ بشارت بیگم تھیورا کر بالکونی کے اندر ہی گر گئیں۔ نسرین گھبراہٹ میں واویلا کرتی باتھ روم سے نکلی اور بشارت بیگم کی طرف لپکی۔ سنسان گلی میں اب کھڑکیاں کھل رہی تھیں، دروازے باں ہو رہے تھے، مکین ایئر کنڈیشن کمروں سے نکل آئے تھے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔
خواجہ صاحب کے بیٹے نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی۔ اس نے نیلی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے 15 پر پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ نیلی گاڑی کا تعاقب قدرے طویل ثابت ہوا تھا۔ باہر تو اقبال ٹاؤن کے گنجان علاقے میں اغوا کنندگان نے گیری ڈبہ ایک الیکٹرک پول میں ٹھوک دیا تھا اور پکڑے گئے تھے۔ اس دوران میں فریحہ پر 2 بار غشی کا حملہ ہوا تھا۔ پھر اس نے جائے نماز سنبھال لی تھی۔ اس نے سجدے سے اسی وقت سر اٹھایا تھا جب اسے آتی کے مل جانے کی خبر ملی تھی۔ اب وہ لوگ اسے پولیس اسٹیشن سے گھر لے آئے تھے۔ فریحہ کے رخساروں پر اب آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اسد بھی آپ دیدہ تھا۔ اسد نے کہا، فریحہ، میرے خیال میں آتی کے ملنے میں سب سے اہم کردار انہی آنٹی جان کا ہے جو سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہیں۔ انہوں نے ہی اس خبیث کو آتی کے ساتھ دیکھا اور پھر شور مچایا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ گر کر زخمی بھی ہوئی ہیں، شاید انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ فریحہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، اسد، وہ صرف زخمی نہیں ہوئی، انہیں دل کا دورہ بھی پڑا ہے۔ نسرین نے بتایا ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں، ہمیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، بلکہ ابھی جانا چاہیے۔ نسرین بتا رہی تھی، اسپتال پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ آتی بچ گیا ہے نا؟ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسد اور فریحہ پنجاب کارڈیالوجی میں موجود تھے۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ مریضہ ICU میں ہیں۔ ان کی حالت نازک تھی، ابھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں اپنے سابقہ گھر کے ملازموں ذکیہ اور رشید کو دیکھ کر اسد اور فریحہ پہلے تو بری طرح پت گئے، پھر بہت حیران بھی ہوئے۔ اب چھپانے سے کچھ حاصل نہیں تھا، دونوں انہیں دیکھ چکے تھے۔ تم یہاں کیسے رشید؟ اسد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولا، چھوٹے صاحب، یہی سوال تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ ہم تو… اسد ایک دم گڑبڑا گیا، پھر ذرا غصے سے بولا، میرے سوال کا جواب دو، تم یہاں کیوں ہو؟ امی جان تو ٹھیک ہیں؟ اس نے اپنے کندھے کے رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں چھوٹے صاحب، ہمیں کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسد ڈیوٹی ڈاکٹرز کے کمرے کی طرف بھاگا۔ چند منٹ بعد اس پر حیرت انگیز اور چکرا دینے والا انکشاف ہوا۔ ICU کے جس بیڈ پر ان کے آتی کو بچانے والی مہربان خاتون کو ہونا چاہیے تھا، وہاں اس کی اپنی والدہ لیٹی ہوئی تھیں۔ اسے اپنا دماغ کسی بہت بڑے ہنڈولے کی طرح جھولتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فریحہ بھی بے طرح چکرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ پھر جب زاروں قطار روتے ہوئے ذکیہ اور رشید کے ذریعے اصل بات ان کی سمجھ میں آنا شروع ہوئی تو ان دونوں کے سینے شک ہونے لگے۔ ان کے جسموں کے ہر مسام نے پسینہ اگل دیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے، ان کی ماں پورے 10 ماہ سے ان کے قریب موجود تھیں۔ یہی وقت تھا جب ICU سے نکلنے والے ڈاکٹرز نے بشارت بیگم کی موت کا اعلان کر دیا۔ وہ جا چکی تھیں، اپنے پوتے پر قربان ہو چکی تھیں۔ ان کی حالت تو پہلے ہی اچھی نہیں تھی۔ جو صدمہ انہوں نے دیکھا تھا، اس کے بعد ان کے ناتواں دل نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ لمحے اسد اور فریحہ کے لیے جتنے حیرت انگیز اور چشم کشا تھے، اتنے ہی کربناک اور جان کا بھی تھے۔ اسد دیوانہ وار ICU میں داخل ہوا، ماں کی سرد پیشانی پر بوسے دینے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ انہیں واپس بلا رہا تھا، شاید معافی مانگنے کے لیے واپس بلا رہا تھا، مگر وہ ہر معافی تلافی سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ پھر پلک نے یہ منظر بھی اسد کو دکھایا کہ فریحہ اس کی ماں کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ امی جان، امی جان، وہ پکاری چلی جا رہی تھی۔ سوگوار فضاؤں میں جیسے ایک صدا گونج رہی تھی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔